یہ کہانی ہے کوے اور سانپ کی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دے اور بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ کہتی ہیں کہ کسی برگد کے پیڑ پر ایک کوئی اور اس کی بیوی نے اپنا گھونسلہ بنایا۔ یہ دونوں اپنے بچوں سمیت اس گھونسلے میں کئی سال سے رہتے تھے۔ ایک بار ایک بڑے سے کالے سانپ نے اسی پیڑ کے نیچے اپنا گھر بنایا اور وہاں رہنے لگا۔ وہاں پر کالے سانپ کا رہنا کوئی اور اس کی بیوی کو ذرا بھی اچھا نہیں لگا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ کوئی کی بیوی نے انڈے دیے، انڈوں میں سے بچے نکلے، وہ دونوں بڑے پیار سے اپنے بچوں کو پالنے لگے۔ ایک دن کووا اور اس کی بیوی دونوں اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے گئے۔ اتنے میں وہ کالا سانپ پیڑ پر چڑھ گیا۔ اس نے کوئی کے بچوں کو مار کر کھا لیا۔ جب وہ کھانا لے کر لوٹے تو ان کے بچے غائب تھے۔ وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے ایک ایک شاخ سے پوچھا، لیکن کوئی یہ نہ بتا سکا کہ بچے کہاں گئے ہیں۔ دونوں خوب روئے، پھر دونوں نے طے کیا کہ اگلی بار بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ مہینے گزر گئے۔ کوئی کی بیوی نے پھر انڈے دیے، انڈوں سے بچے نکلے۔ اس مرتبہ دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کی خوب اچھی طرح رکھوالی کرتے، ان کی دیکھ بھال کرتے۔ اگر ایک دانہ لینے جاتا تو دوسرا بچوں کے پاس رہتا۔ ایک دن کوئی کی بیوی نے دیکھا کہ وہ سانپ دھیرے دھیرے رینگتا ہوا پیڑ پر چڑھ رہا ہے۔ وہ سانپ کو بھگانے کے لیے زور زور سے کائیں کائیں کرنے لگی، لیکن سانپ بھاگنے کے بجائے اوپر چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اوپر پہنچ گیا اور کوئی کے بچوں کو مار کر کھا گیا۔ کوئی کی بیوی بیچاری بہت روئی۔ اس کا رونا دھونا سن کر آس پاس سے بہت سے کوئی آ پہنچے۔ سب نے مل کر سانپ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن سانپ تو ان بچوں کو کھا کر پہلے ہی جا چکا تھا۔ شام کو جب کووا لوٹا اور اس نے سنا کہ کالا سانپ میرے بچوں کو مار کر کھا گیا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوئی۔ کوئی کی بیوی نے کہا، آؤ ہم لوگ اس پیڑ کو چھوڑ کر کہیں اور چلیں۔ اس بدماش کے پڑوس میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن کووا کو اس طرح اس پیڑ پر کالے سانپ کے پڑوس میں رہنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ کوئی نے کہا، ہم اتنے سال سے یہاں رہ رہے ہیں، اپنے پرانے گھر کو چھوڑتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ کوئی کی بیوی نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس بدماش سانپ سے ہمیں کون بچائے گا؟ کوئی نے کہا، ہم سانپ کو بھگانے کی کوئی نہ کوئی ترکیب ضرور سوچیں گے۔ چلو لومڑی پاس ہی تو رہتی ہے، وہ بہت چالاک ہے، چلو اس سے رائے لے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ یہ بات کوئی کی بیوی کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ دونوں خالہ لومڑی کے پاس گئے اور اسے اپنی ساری بات سنائی۔ لومڑی بولی، گھبراؤ مت، تم پر بڑی مصیبت ہے، ہمیں اس کالے سانپ سے بچاؤ، نہیں تو ہمیں اپنا پرانا گھر چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اے لومڑی خالہ نے کچھ سوچنے کے بعد کوئی سے کہا، نہیں، تم کو اپنا گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس سانپ کو مارنے کی بہت اچھی ترکیب سوچی ہے۔ کل سویرے راجہ محل کی شہزادیاں ندی میں نہانے جائیں گی۔ وہ اپنے کپڑے اور زیور اتار کر ندی میں اتاریں گی۔ ان کپڑوں اور گہنوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ نوکر بھی ہوں گے۔ تم دونوں سویرے سویرے جا کر پہلے سے دیکھ لینا کہ وہ اپنے زیور کہاں رکھتی ہے۔ جب وہ اپنے زیور رکھ دیں تو تمہاری بیوی سب کی نظر بچا کر فوراً ہار اٹھا کر اڑ جائے، پھر چہچہا کر اڑ جائے اور تم اس کے پیچھے پیچھے کائیں کائیں کرتے ہوئے اڑنا۔ اس وقت خوب زور زور سے کائیں کائیں کرنا۔ تمہاری کائیں کائیں سن کر شہزادیوں کے نوکر تمہیں زیور لے جاتے ہوئے دیکھ لیں گے، پھر وہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ تم وہاں سے اڑ کر سیدھے کالے سانپ کے بل پر پہنچنا اور اس زیور کو سانپ کے بل میں گرا دینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ کوئی نے لومڑی خالہ کی بتائی ہوئی ترکیب مان لی۔ اگلی دن سویرے کووا اور اس کی بیوی ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں شہزادیاں نہانے آئیں۔ ان کے ساتھ ان کے نوکر اور نوکرانیاں بھی تھیں۔ شہزادیوں نے اپنے زیور اور کپڑے اتار کر کنارے پر رکھ دیے اور ندی میں نہانے کے لیے اتریں۔ کووا اور اس کی بیوی دور سے دیکھ رہے تھے، ان کے زوروں میں ایک ہار بھی تھا۔ کوئی کی بیوی نے بڑی تیزی کے ساتھ ہار اٹھایا اور لے کر اڑ گئی۔ کووا اس کے پیچھے پیچھے کائیں کائیں کرتا ہوا اڑا۔ نوکروں نے کوئی کی بیوی کو ہار اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے خوب شور مچایا اور اس کے پیچھے بھاگے۔ کوئی اور اس کی بیوی نے ہار لے کر اڑتے ہوئے نوکروں کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ وہ ہار لے کر سیدھے اسی برگد کے پیڑ پر پہنچے جہاں سانپ رہتا تھا۔ کوئی کی بیوی نے وہ ہار سانپ کے بل کے اندر ڈال دیا۔ نوکروں نے جب یہ دیکھا تو وہ سانپ کے بل کے پاس پہنچے اور ہار نکالنے کے لیے بل کھودنے لگے۔ بل کھودنے کی آواز سن کر کالا سانپ باہر نکلا۔
नौकरों ने जब सांप को देखा तो उन्होंने लाठियों से मार मार कर इसे खत्म कर दिया। सांप को मारने के बाद नौकरों ने हार निकाल लिया और वापस चले गए। कौआ और उसकी बीवी ये सब देखकर बहुत खुश हुए कि अब उनका दुश्मन खत्म हो गया है और वो सुकून से रह सकते हैं।